اگر سیاستدان، جنرل، سرکاری ملازم جن کو پاکستان میں گورنمنٹ آفیشل کہا جاتا ہے مگر دنیا میں وہ پبلک سرونٹس ہوتے ہیں، میں کچھ اور نہیں کہتا، صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے جس طرح بھی یہ پیسہ بنایا وہ اگر اس ملک میں لگاتے تو لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملتی، حکومت کو ٹیکس ملتا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جس طرح بھی مجبور ہوں عوام سے رشوت لینے کے لیے نظام ہی برا ہے، چلو اپنے بچوں کے لیے نہیں تو ہمیں مل کر ایسا معاشرہ، شہر، گاؤں، ملک بنا کر جانا چاہیے جہاں وہ مجبور، مظلوم اور لاچار نہ ہو۔ ہم نے سوچا کہ چلو ہماری اولادیں تو امریکہ، یوکے، یورپ، آسٹریلیا چلی جائیں گی، وہ تو ہم نے کم عقلی سے اس معاشرے کا حصہ بنا دیا۔ چند سالوں کے بعد نہ تو ان کا دین محفوظ رہے گا اور بدقسمتی سے ہمارے پیچھے ممالک میں بھی ہمارے گھر ویران اور اجڑ جائیں گے۔ باپ دادا کی قبریں بھی زمین کے ساتھ مل گئیں یا ان کی قبر کے اوپر 2-3 افراد اور بھی دفن ہو چکے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہم تو مکہ کے کفار سے بھی زیادہ جاہل، تقسیم شدہ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، بد نیت، بد دیانت، بہنوں بیٹیوں کے حقوق سے غافل، سود، بت پرستی، اللہ سے مانگنے کی بجائے انسانوں سے، بتوں سے اور قبروں سے مانگنا۔ لیکن آج ہی وقت ہے اور یہی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہونے کا۔ اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ، ہجرت کرو، غلامی سے آزادی کی طرف ہجرت، بے بسی سے لاجواب، خوبصورت، پرامن، خوشحال زندگی کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی پاک نے مسلمان کو ایک ملت بنایا، مضبوط کردار دیا اور ان مسلمانوں نے 1300 سال دنیا میں اسلام کا پیغام دیا۔ مسلمان دنیا میں عزت دار جانا جاتا تھا۔ یہودی بھی اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے گھروں میں امانت دے کر جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان پاک کردار مسلمانوں کے گھر ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ ترین ہیں۔ آج کا مسلمان صرف اور صرف خود اپنے گریبان میں دیکھے تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ واپسی اسلام کی طرف، ایک قوم، ایک ملت بن کر کامیابی حاصل کرنے کی طرف، ورنہ قیامت والے دن ہم اللہ پاک اور نبی پاک کے سامنے بہت شرمندہ ہوں گے۔